اس چاند کو جب دیکھو گے رویت رکھو گے تو چاند دیکھتے ہی رمضان ہے تو رمضان کا چاند دیکھتے ہی روزہ رکھو گے. سبحان اللہ. کبھی ایسا ہوا ہو کہ سورج کی تاریخ کے مطابق روزہ رکھا ہو؟ ایسے ہوتا ہے؟ زور سے بولو. نہیں ہوتا. اس کو کہتے ہیں نظام شمسی. لیکن چاند کے حساب سے چاند کی تاریخ پہ چلنے کو کہتے ہیں نظام قمری. سبحان اللہ. تو حکم دیا کہ جب تم چاند دیکھو چاند کو دیکھ کر روزہ رکھا کرو. اللہ کے قرآن نے کہا قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ. جب تم چاند کو دیکھتے ہو تو یہ لوگوں کے لیے ایک وقت کا تعین ہے. چاند نظر آ گیا روزہ رکھنا ہے. چاند نظر آ گیا عید کرنی ہے. چاند نظر آ گیا اشہر حرم شروع ہو گئے. چاند نظر آ گیا ذی-القعدہ شروع ہوا. چاند نظر آ گیا ذی-الحجہ شروع ہوا. چاند نظر آ گیا محرم شروع ہوا. چاند نظر آنے پہ فلاں وقت شروع ہوا. اشارہ کر دیا کہ تمہارا نظام چاند کے ساتھ معلق ہے. کبھی یہ چھوٹا ہوتا ہے کبھی یہ بڑا ہوتا ہے. کبھی اس پہ جوانی آتی ہے کبھی اس پہ بڑھاپا آتا ہے. پھر یہ غروب ہوتا ہے نیا بن کے طلوع ہوتا ہے. سبحان اللہ. ایک جواب تو یہ دیا کہ یہ لوگوں کے لیے وقت کا تعین ہے اور حج کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے. اب جواب بھی علی طریق الاسلوب ہوا. اس سے آگے یہ بھی بیان کر دیا کہ ہم جو اوقات کو گنتے ہیں وقت کو گنتے ہیں. دیکھیں قرآن نے کہا ایام معدودات. رمضان گنتی کے چند ایام ہیں. گنتی کے چند ایام ہیں. یہ گنتی کے چند ایام ہم سورج کے اعتبار سے گنتے ہیں یا چاند کے اعتبار سے؟ زور سے. چاند کے اعتبار سے. اگر چاند 29 کا ہے تو روزے بھی 29 ہوں گے. اگر چاند 30 کا ہے تو روزے بھی 30 ہوں گے. اسی طرح جتنے بھی احکامات ہیں حج بھی چاند کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. چاند طلوع ہوگا اس کے اتنے دن بعد حج ادا کیا جائے گا. تو پتہ چلا کہ یہ چاند ہی ہر چیز کا وقت تعین کرتا ہے. اور مسلمانوں کے لیے زیادہ مناسب یہ ہے کہ وہ اپنی چاند کی تاریخ کو اپنی زندگی کا عمل بنائیں. اپنی زندگی کے اندر اس کو لائیں اور آگے چل کے یہ آپ کے سامنے آئے گا. مفسرین کرام نے اس کو واجب لکھا ہے کہ تم اپنے جتنے بھی کام ہیں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو چاند کے ساتھ معلق کرو. چاند کے ساتھ. اب میں ایک مثال دیتا ہوں جو مفسرین نے دی ہے. مفسرین کرام فرماتے ہیں ایک عورت اگر اس کا خاوند فوت ہو گیا اس نے عدت گزارنی ہے. آیا کہ یہ عدت شمسی اعتبار سے ہوگی یا قمری اعتبار سے ہوگی؟ مفسرین کرام نے لکھا یہ مواقیت للناس. یہ عدت تمہاری چاند کی گنتی کے اعتبار سے ہوگی. 4 چاند گزرنے کے بعد 5ویں چاند کے 10 دن گزریں گے عدت ختم ہو جائے گی. اور ہمارے معاشرے میں کیا ہے ہم سورج کی گنتی کا اعتبار کرتے ہیں. مثلا جنوری کے اتنے مہینے کو خاوند اتنی تاریخ کو خاوند فوت ہوا. اب 4 مہینے گزرنے کے بعد مئی کی اتنی تاریخ کو میری عدت پوری ہوگی. شریعت نے یہ حکم تو نہیں دیا. شریعت نے تو کہا دیکھو ذرا تمہارا خاوند یا تمہارا فلاں چاند کی اتنی تاریخ کو فوت ہوا. 4 چاند گزرنے کے بعد 5ویں چاند کے 10 دن گزرنے پہ عدت پوری ہو جائے گی. تو یہ تعلق کس کے ساتھ ہے؟ چاند کے ساتھ. کس کے ساتھ ہے؟ اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ. تو قرآن
کے علاوہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا چاند چڑھا بھی ہے, نہیں طلوع ہوا, غروب ہوا ہے, نیا آیا ہے, پرانا ہو گیا, ہمیں کوئی پتہ نہیں. اس لیے کہ ان 3-4 مہینوں کا ہماری زندگی کے اندر ایک رواج بنا ہوا ہے. مثلا رمضان ہے, ذی الحج ہے, محرم ہے, ربیع الاول ہے. یہ چیزیں جو ہماری زندگی میں ایک عروج پکڑ گئی ہیں, اور اچھی بات ہے, ان کا تعلق تو ہم چاند سے رکھتے ہیں, باقی جو 8 مہینے ہیں ان کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. حالانکہ میرے آقا نے فرمایا کہ ہر چاند کی 13ویں 14ویں تاریخ کا روزہ رکھو, اللہ بڑا ثواب عطا کرتے ہیں. تو یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ چاند کے ساتھ اپنا تعلق جوڑو, چاند کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ کر اس کی گنتی کو شمار کرو. آج ہم شمسی نظام کی گنتی تو کرتے ہیں, اس مہینے کی اتنی تاریخ کو یہ ہوا, اس مہینے کی اتنی تاریخ کو یہ ہوا, چاند کی اتنی تاریخ کو کیا ہوا مسلمانوں کو پتہ ہی. اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ, ذرا جا کر کہیں سبحان اللہ. اب سورج, مفسرین نے لکھا سورج کے اعتبار سے موسم گرما بھی آتا ہے, سورج کے اعتبار سے موسم سرما بھی آتا ہے, سورج کے اعتبار سے بہار و خزاں بھی ہوتی ہے. چاند کے اعتبار سے اللہ نے لوگوں کا وقت کا تعین رکھا. تو پتہ چلا کہ چاند کا جو سوال تھا یہ چھوٹا ہوتا ہے, یہ بڑا ہوتا ہے, پھر بڑا ہوتا ہے, پھر کمی کی طرف آ جاتا ہے. اس کے اندر اللہ نے بڑے فائدے رکھے ہیں. اس سے آگے میرے اللہ نے فرمایا قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ. پہلے یہ سمجھے قرآن کا لفظ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ. اہلہ ہلال سے, اہلہ ہلال سے, اہلہ ہلال سے. ہمارے یہاں یہ مشہور ہے نا کہ رویت حلال کمیٹی, یہ حلال اہلہ ہلال سے ہے. ہلال کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مفسرین کرام نے لکھا ہلال کا معنی ہوتا ہے آواز بلند کرنا. ہلال کا معنی ہوتا ہے آواز بلند کرنا. آج کچھ دیر بولتے ہو وہ پتہ نہیں کیا کر, یا کہ میں کیا بول رہا ہوں, جا کے آپ ہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہلال کا معنی ہوتا ہے آواز کو بلند کرنا. اور جب چاند کی پہلی تاریخ ہوتی ہے, چاند طلوع ہوتا ہے, اب اس کو کہیں گے ہلال. کیا کہیں گے؟ ایک نقطہ دیتا ہوں, چاند کو ہلال بھی کہتے ہیں, چاند کو قمر بھی کہتے ہیں, چاند کو بدر بھی کہتے ہیں. ہلال, قمر, بدر. کبھی کسی نے کہا رویت قمر کمیٹی؟ بولو, دیکھتے تو وہ بھی چاند ہی ہے نا. کبھی کسی نے کہا رویت بدر کمیٹی؟ نہیں کہتے. رویت ہلال کیوں کہتے؟ یہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. مفسرین کرام نے لکھا ہلال جب چاند طلوع ہوتا ہے, باریک سا نظر آتا ہے, چاند جب پہلے دن کا ہو تو اس کو ہلال کہتے ہیں. پہلے دن کے چاند کو ہلال کہتے ہیں. جب تھوڑا سا بڑا ہو جائے, روشنی اس کی پھیل جائے, اس کو قمر کہتے ہیں. اور یہی چاند جب 14ویں رات کو پہنچ جائے تو اسے بدر کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ بدر. تو ہلال کا معنی آواز کو بلند کرنا. دیکھو چلو میں ایک سادہ سی عام مثال دیتا ہوں جو عام ہمارے یہاں مشہور ہے. عید کا چاند نظر آئے تو سارے آواز بلند کرتے ہیں, نہیں چاند نظر آ گئے زور سے کہیں سبحان اللہ. اور جب رمضان کا چاند نظر آئے, پہلے دن کا چاند ہوتا ہے, سارے آواز بلند کرتے ہیں کہ چاند نظر آ گیا ہے. اس کو کہتے ہیں حلال. حلال کا معنی بلند, آواز بلند کرنا. اور قرآن نے بھی لفظ حلال ایک جگہ پہ ذکر کیا ہے. قرآن کریم نے کہا وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ, اور جس چیز کو اللہ کے غیر کے نامزد کر دیا جائے. اب جو چیز اللہ کے غیر کے نام ہو گئی, لوگ آواز بلند کرتے تھے اس جانور سے دودھ نہ نکالنا, اس جانور سے نفع نہ لینا, اس لیے کہ یہ اللہ کے غیر کے نام ہو گیا ہے. اس زمانے کا رواج تھا. حالانکہ شریعت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. کسی غیر کے نام پہ اگر کوئی چیز نامزد کرو گے غیر کی خوشنودی کے لیے تو اسے شرک
اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ سب چیزیں کس کی خوشنودی کے لیے؟ کس کی خوشنودی کے لیے؟ اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ کوئی جانور ذبح کرنا ہے تو کس کی رضا کے لیے؟ کوئی منت ماننی ہے تو کس کی رضا کے لیے؟ کوئی صدقہ دینا ہے تو کس کی رضا کے لیے؟ سارے نہ بولو، جنہیں عقیدہ ہے وہ بولو، کس کی رضا کے لیے؟ قربانی کرنی ہے تو کس کی رضا کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ جو بات ہو رہی تھی وما اہلا، اہلا بھی حلال سے ہے، آواز بلند کرنا۔ تو قرآن نے کہا اہلا، یسألونک عن الاہلا، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حلال کے بارے میں۔ یہ پہلے دن کا چاند ہوتا ہے، پھر یہ بڑا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پھر نیچے آتا ہے، کم ہوتے 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 بالکل ختم ہو جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ہلال۔ جب چاند تھوڑا بڑا ہو کر اس کی روشنی پھیلتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے قمر۔ کیا کہا جاتا ہے؟ لفظ قمر بھی قرآن نے ذکر کیا ہے، لفظ سراج بھی قرآن نے ذکر کیا ہے، لفظ بدر بھی قرآن نے ذکر کیا۔ ان سارے جتنے بھی الفاظ ہیں ان کے معانی، ان کے مقاصد مختلف ہیں۔ میں جو بات کر رہا تھا، پہلے دن کے چاند کو حلال کہتے ہیں، جب چاند تھوڑا سا بڑا ہو جائے اس کو قمر کہتے ہیں، جب چاند چودھویں کا ہو جائے اس کو بدر کہتے ہیں، جب چاند ڈوب جائے اس کو شریعت کی نظر میں محاق کہتے ہیں۔ محاق، مٹ جانا، اس کو محاق کہا جاتا ہے۔ نیا چاند طلوع ہوتا ہے تو پھر آواز بلند ہوتی ہے کہ چاند نظر آ گیا ہے۔ یہ حقیقت ہے چاند کی۔ میرے آقا علیہ السلام قمری سال کے بارے میں، قمری سال کے متعلق کتنے مہینے بنتے ہیں؟ وہ مہینے تو نہیں بنتے، 12۔ کتنے مہینے بنتے ہیں؟ زور سے کتنے بنتے ہیں؟ 12۔ یہ بھی ہمیں قرآن نے بتلایا۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ اللہ کے ہاں مہینے کتنے ہیں؟ زور سے کتنے ہیں؟ 12۔ ان 12 مہینوں میں سے کچھ مہینے اشہر حرم بھی ہیں۔ اشہر حرم سمجھتے ہیں؟ 4 مہینے اشہر حرم ہیں۔ بہت سادہ دیکھتے ہو، پتہ نہیں اشہر حرم کی بھی بلا، ذرا جا کے آپ کو سبحان اللہ